اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کی آیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے کیا، اور یہ ذکر کیا اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ ہاں، یعنی انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اللہ کا خلیفہ ہے زمین کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے جب اس چیز کا ذکر کیا تو فرشتوں نے اللہ رب العزت سے یہ فرمایا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گی، خون خرابہ کرے گی؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو تیری تعریف کر رہے ہیں، ہاں، تیری تحمید بھی بیان کر رہے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں، تیری بزرگی بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو مقصود یہ تھا کہ ہم بس کافی ہیں تیری عبادت کے لیے، تیری اطاعت کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو، روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام یاد کرائے، سکھائے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت کے اندر، یعنی جب اللہ نے پیدا کیا نا تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی طبیعت کے اندر یہ چیز ڈال دی، یعنی ان چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو طبیعت کے اندر ان کے ڈال دی، یعنی ان کو سکھا دیے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر بطخ ہے، تو بطخ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی تیرنا اس کو آتا ہے، اب اس کو تیرنا کس نے سکھایا ہے؟ تو وہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی طبیعت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر ایک چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام بتائے کہ یہ انسان ہے، اسی طرح یہ سمندر ہے، یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، اسی طرح یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، مختلف چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اللہ رب العزت نے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام، کیونکہ یہ کسی جگہ بھی ذکر نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تنہائی میں یہ نام سکھائے ہوں، بلکہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام، اور ممکن ہے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو سب کو اللہ رب العزت نے یہ نام ایک ہی مجلس کے اندر بتائے ہوں، لیکن آدم علیہ السلام کی طبیعت کے اندر جو چیز تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ سکھا دیے، یہ طبیعت کے اندر داخل ہو گیا ان کی۔ ہاں، یہ علم جو ہے، علم ایک ایسا کمال ہے، ایک ایسی فضیلت ہے کہ علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت بخشی ہے، علم پر، علم کی وجہ سے۔ اب دنیا کے اندر بھی جو قومیں ایسی ہیں جو علم والی ہیں تو دنیا کے اندر وہ مالا مال ہیں، ہاں، علم کی وجہ سے وہ مالا مال ہیں۔ تو علم ایک ایسی خاصیت ہے، ایک ایسی صفت ہے علم کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مسجود ملائکہ بنایا۔ ہاں، آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے یہ علم کی صفت کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو وہ سارے نام سکھائے تو پھر فرمایا اللہ رب العزت نے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ ہاں، فرشتوں سے کہا نا، فرشتوں نے یہ بات ذکر کی تھی اللہ رب العزت کے سامنے کہ اے باری تعالیٰ، تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں خون خرابہ پیدا کرے گی، اور ہم تو تیری تعریف کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ تو فرشتوں نے فوراً کیا فرمایا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس صرف اسی چیز کا علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے، یعنی اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس بات سے مقصود کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر جو فضیلت بخشی اللہ رب العزت نے وہ علم کی وجہ سے بخشی۔ علم ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فضیلت بخشی۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے اللہ رب العزت کو۔ فلما انبأہم باسمائہم،
تو جب اللہ رب العزت کو سارے نام آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں ساری خواص وغیرہ ساری ذکر کر دی، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے یہ تمہیں نہیں کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں؟ یعنی اللہ رب العزت کے علم میں ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہاں ہر چیز اللہ کے علم ہے۔ اب جیسے مثال وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ فرمائے جو تم ظاہر کرتے ہو، ظاہر کیا کیا کہ اللہ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کے اندر خون خرابہ پیدا کرے گی، ہاں یہ ظاہر کر دیا، اور جو چھپایا گیا وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ یعنی چھپانا کیا تھا؟ یعنی ہم خلافت کے ہم زیادہ حقدار ہیں بنسبت انسان کے، خلافت کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ جب فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کا ذکر کیا، اور آدم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کے سامنے جو اللہ رب العزت نے ان کو علم سکھایا تھا، اس علم سے اللہ رب العزت کے سامنے جب ان ساری چیزوں کے نام بتائے، تو فرشتے آدم علیہ السلام کی اس علمی کمال کی وجہ سے، اس صفت کی وجہ سے، ان کی یعنی اللہ رب العزت نے جو ان کو خلیفہ آدم علیہ السلام کو جو اس دنیا کے اندر خلیفہ بنانا چاہا، تو اس پر انہوں نے اس بات کا اعتراف کر دیا کہ یا اللہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، یا اللہ جو تو جانتے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو بڑے علم والا حکمت والا ہے، ہمارے علم میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو تو جانتا ہے۔ یعنی اس پر آدم علیہ السلام کی یعنی اس علمی کمال، اس صفت کی وجہ سے فرشتوں نے اعتراف کر دیا۔ پھر اس کے بعد اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ذکر ہوگا، پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو پھر سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یعنی پہلے فرشتوں نے شروع میں اعتراض کیا، اعتراضاً کہا تھا کہ اے باری تعالیٰ کہ ہم زمین کے اوپر یعنی ایک ایسی مخلوق کو تو پیدا کرنا جو زمین کے اوپر خون خرابہ پیدا کرے گی، تو ہم تیری یعنی عبادت کرتے ہیں۔ مقصود کیا تھا کہ اس مخلوق کو نہ پیدا کرو، ہم خلافت کے لیے، ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی علمی کمال کو ان کے سامنے جب ظاہر کیا، تو وہ آدم علیہ السلام کے اس علمی کمال کا انہوں نے اعتراف کر دیا، پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، ہاں بنی آدم کو ہم نے عزت بخشی ہے۔ وہ عزت شروع میں جو ابتدائی طور پر، ابتدائی حالات کے اندر جو عزت اللہ رب العزت نے بخشی، وہ اس علمی کمال کی وجہ سے بخشی کہ فرشتوں سے علمی اعتبار سے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زیادہ کمال عطا فرمائے ہوئے تھے، علمی اعتبار سے ہر چیز کے نام اللہ نے سکھائے ہوئے تھے۔ یعنی ایک ایسی فطرتاً ایک ایسی چیز اللہ رب العزت نے علم ان کی فطرت کے اندر ایک ایسی چیز ودیعت کی ہوئی تھی، ایک ایسی چیز فطرت کے اندر ڈالی ہوئی تھی کہ جو فرشتوں کے پاس نہیں تھی۔ تو آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام اللہ نے سکھائے ہوئے، تو یہ علم جو ہے ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو ترقی عطا فرماتے ہیں، علم کی وجہ سے۔ ہاں بے علم نتوا خدا را شناخت، کہ بغیر علم کے تو اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اب علم ہے، علم کی وجہ سے اللہ رب العزت کی یعنی اللہ کی معرفت، ہاں اب جب اللہ کی معرفت ہے، پھر اللہ کی اطاعت ہے، پھر اللہ رب العزت کی بندگی ہے، پھر اس کے بعد کامیابی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، اور قرآن کو صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے یعنی اس سبق کے آخر میں جو روزانہ کے اعتبار سے ایک وظیفہ ذکر کرتے ہیں، تو آج کا جو وظیفہ ذکر کرنے کا ارادہ ہے، یہ ڈپریشن، لوگ پریشان ہیں، ذہنی پریشانی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، تو ڈپریشن کا ایک وظیفہ، ڈپریشن ہو گیا، اس طرح دل کے امراض ہو گئے، اس طرح کینسر ہو گیا، یعنی یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا انتہائی مجرب ایک عمل، انتہائی مجرب، ہاں کہ اس کے کئی واقعات ایسے ہیں جو تجربے میں آئے ہوئے ہیں، تو انتہائی مجرب ایک عمل ذکر کرتا ہوں۔ ٹینشن یعنی ڈپریشن ہو گیا، دل کے امراض ہو گئے، کینسر ہو گیا، اس کے لیے انتہائی مجرب ایک عمل صبح شام پڑھنے کا ہے۔ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، یہ والا درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد
بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم. یہ درود شریف اول آخر 7 مرتبہ، اس کے بعد یعنی درمیان میں سورہ فاتحہ الحمد شریف، سورہ فاتحہ یہ 7 مرتبہ، اور قل هو اللہ احد یہ سورت 7 مرتبہ. یعنی شروع میں 7 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 7 مرتبہ الحمد شریف، 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، پھر آخر میں 7 مرتبہ درود شریف. درود شریف وہ جو آپ سے ابھی ذکر کیا ہے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم، یہ والا درود شریف پڑھنا ہے. تو انتہائی مجرب ہے، صبح شام پڑھنے کا عمل ہے. صبح شام اگر مریض خود پڑھے تو انتہائی فائدہ ہے، اور اس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے. یقین کے ساتھ کریں گے فائدہ ہوگا. ہاں، ہر عمل کا تعلق یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ کریں گے فائدہ ہوگا. اول و آخر یہ عمل کا یہ جو درود شریف والا ہے، درمیان میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد ہے. صبح شام مریض اپنے اوپر پڑھے، اور اگر مریض نہیں پڑھ سکتا تو کوئی اور بندہ بھی اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، اور پانی کے اوپر بھی دم کرے اور مریض کو پانی پلائے. انشاءاللہ اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے گا. جو کہا سن اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.